बाबा आज फिर देर से घर आए थे। ये उनके रोज़ का मामूल बन चुका था। वो देर से आते और कहते कि मुझे सख्त नींद आ रही है। ये कहते हुए अपने बेडरूम में चले जाया करते थे और मैं अपने दिल की बातें किसी से ना कह पाती थी। मेरा ना कोई भाई था और ना बहन। अम्मी जो हमेशा बीमार रहा करती थी, कभी उनकी तबीयत संभलती तो मुझे प्यार दे दिया करती थी, लेकिन अक्सर वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी और मुलाजमा हमेशा उनके कमरे में उनको दवाइयाँ और खाना वगैरह देती थी। मेरा उस कमरे में जाना मना था। मैं सिर्फ 12 साल की थी और बस एक आया थी जो मेरा ख्याल रखा करती थी, मगर मैं अपनी बातें आया से नहीं करना चाहती थी। मुझे इस घर में कोई दोस्त भी ना मिला था और पड़ोस में किसी को आने या जाने की इजाज़त नहीं दी थी बाबा ने। घर का माहौल बहुत ही अजीब खटन भरा होता था। लेकिन एक दिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि बाबा ने घर के सारे मुलाजमीन को घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरी आया को भी जाने का कह दिया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। बाबा बहुत परेशानी से बैठे थे। वो सारे मुलाजमीन से माजरत कर रहे थे कि अब वो बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं और इन सब को पैसे देने की अब इनमें कोई सकत नहीं रही थी, लिहाजा वो सब अपने लिए कोई और काम ढूंढ ले। उस दिन बाबा बहुत मायूस और थके हुए थे। जैसे ही सारे मुलाजमीन वहाँ से जाने लगे तो मैं चुपके से बाबा के पास गई और पीछे से उनके गले में बाहें डाल दी। मुझे महसूस करके बाबा ने भी मुझे सीने से लगा लिया। मुझे महसूस हुआ था कि वो हल्के से रो रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा आप रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर बाबा और ज्यादा फूट फूट कर रोने लग गए। उस दिन से मैं बड़ी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि इस घर की बड़ी अब मैं हूँ और मुझे ही सबको देखना है। एक 12 साल बच्ची पर जब सारे घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो ज़हनी तौर पर बड़ी बन जाती है। अब अम्मी के सारे काम मुझे करने होते थे। बाबा घर के काम में मेरी हेल्प करवा दिया करते थे। वो रात को सारे घर की सफाई और रात और दिन का खाना बनाकर रख दिया करती थी और दिन भर घर से बाहर होते थे तो इन्होंने मुझे खास ताकीद की थी कि अम्मी को वक्त पर दवाई देनी है और खाना भी खिलाना है। हमारी बदकिस्मती थी कि अम्मी ज़हनी मरीज़ा थी, वरना बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। मैं जब उनके कमरे में जाती तो वो अजीब नज़रों से मुझे देखा करती थी और मेरा खून खुश्क होने लगता। मैं खौफ के मारे खाना रखकर भाग आया करती थी। उनका उजड़ा हुआ हुलिया और बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें मुझे बहुत खौफजदा करती थी। लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल ठीक लगती थी, जैसे वो कभी बीमार ना हो। मुझे अपने पास बिठाती और बहुत सी बातें भी करती थी, लेकिन मेरे दिल में जो खौफ बैठ गया था वो निकल नहीं पाता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन बाबा ने मुझे एक गिलास दूध में 4 खजूर मिला कर दी और कहा कि रीमा बेटा, ये दूध अपनी माँ को पिला देना। तुम चाहती हो ना कि कोई भाई बहन हो तुम्हारा? वो मुस्कुराकर पूछ रहे थे। हाँ बाबा, मैंने खुशी से कहा। फिर रोज ये दूध अपनी माँ को पिलाना ताकि तुम्हारा कोई भाई बहन इस दुनिया में आ जाए। इसकी बात सुनकर तो जैसे मैं बहुत खुश हुई। बाबा आप कह रहे हैं कि बेटा बस तुमने ये रोज उनको पिलाना है, और उस दिन से ये दूध मैं उसी को पिलाती रहती हूँ। कभी वो मना कर देती तो बड़ी मुश्किलों से मैं उनको पिला देती, लेकिन आजकल मैंने महसूस किया था कि अम्मी अब सारा दिन भी सोई रहती थी। उनको दवाई देने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता था। मैं चाहती थी कि वो जागे, आखिर कैसे? वो सारा दिन सोती रहती थी, लेकिन एक बात थी, अब उनकी आंखों में पहले जैसी वहशत नहीं होती थी। वो जागती तो मुझे प्यार से बुलाकर अपने साथ बैठाती और बहुत सी बातें भी करती थी, लेकिन दूध पीते ही उनको फिर से नींद आने लगती थी। बाबा अब भी अपने काम में बहुत मसरूफ थे। उनका कहना था कि जल्द ही वो इस काबिल हो जाएंगी कि अपने सारे कर्जे भी चुका देंगी और दोबारा मुलाजम भी रख लेंगे। लेकिन अकेले घर में अब मेरा दम घुटने लगा था। फिर एक दिन अम्मी ने दूध पीने से इनकार कर दिया। मैंने उनको बहुत समझाया कि अम्मी इसे पी ले, वरना बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो उस दिन बहुत जिद में आई हुई थी। बेटा आज ये दूध तुम पी लो। इन्हें बड़े प्यार से दूध मुझे पिलाना शुरू कर दिया तो मैंने भी इनका दिल रखने के लिए पी लिया। फिर उस दिन के बाद ये मामूल बन गया, अम्मी वो दूध मुझे पिला देती थी और अब अम्मी की जगह में हर वक्त सोई सी रहती थी। उस दिन चौथा दिन था जब मैंने वो दूध पिया था। मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी थी। न जाने दूध में ऐसा क्या मिला था, मगर उस रात अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा है। मैंने सोचा भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मगर फिर भी मैं उठी और कमरे से बाहर निकल आई।
بچے کے رونے کی آواز امی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے ان کا دروازہ کھولا تو امی سو رہی تھی۔ میں واپس آنے لگی تھی، مجھے پھر سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ ان کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں اندر آ گئی اور آواز کی سمت جانے لگی۔ امی کی چارپائی کی چادر ہٹا کر دیکھا تو حیرت سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو واقعی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں سخت حیرت زدہ تھی کہ یہ بچہ امی کے کمرے میں کیسے آیا۔ میں نے جلدی سے وہ بچہ اٹھایا اور باہر لے آئی، کہیں امی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید کوئی 9-10 ماہ کا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا ضرور اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے پہلے اسے تھوڑا پانی پلایا، پھر کچن سے کچھ بسکٹ دودھ میں ڈبو کر کھلائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ اسے بھوک ہی لگی تھی یقیناً، اب وہ سو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لٹا دیا اور خود پورے گھر کی تلاشی لی، شاید اس کی ماں ہی کہیں ہو، مگر وہ وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی، بچہ آیا کہاں سے تھا۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی بابا اٹھے میں ان کے کمرے میں گئی اور ان کو رات والا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ میری بات سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بابا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ریما، تم نے اپنی ماں کو وہ دودھ نہیں پلایا تھا کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پلاتی تھی ابا، لیکن 4 دن سے وہ دودھ نہیں پی رہی تھی، بلکہ زبردستی مجھے پلا دیتی تھی، میں نے شرمندگی سے بتایا۔ میری بات پر بابا اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ تم نے بہت غلط کیا بیٹی، تمہاری ماں کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر وہ یہ دودھ نہیں پیے گی تو اسے پاگل خانے میں داخل کرنا پڑے گا۔ بابا کی بات پر میں لرز گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے سوال پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ بس کر دو ریما، تم نہیں سمجھ پاؤ گی، بابا سر جھکائے کہنے لگے۔ نہیں بابا، آپ کی بیٹی اب بہت مضبوط ہو گئی ہے، میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میری ضد پر بابا نے بتانا شروع کیا کہ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے عذرا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی، لڑکی تھی اور وہ ایک سکول کی استانی تھی۔ ہماری ملاقات بس میں ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا مگر ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اس کو سکول میں اترتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہانے سے اس کے سکول کے پاس منڈلانا شروع کر دیا، اور جب وہ بس اسٹاپ کی طرف جانے لگتی تو میں بھی اس کے ساتھ جاتا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، دیکھو مسٹر، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں سے پہلے کھڑے ہوتے ہو اور میرا پیچھا کرتے ہو۔ اس دن وہ سخت غصے میں تھی، اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہاں صرف اور صرف آپ کے لیے آتا ہوں اور آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ میں کہتا رہا تو 1 میل کو وہ گڑبڑا گئی، لیکن پھر بولی کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر تم سے محبت کی باتیں کروں گی، میں صرف اور صرف نکاح پہ یقین رکھتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ جانے لگی تو میں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، بس آپ اپنا پتہ بتا دیں، میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ وہ میری بات سن کر انسنی کر دیتی تھی۔ بس میں سوار ہو گئی اور دوسرے دن سکول والوں نے میرا نوٹس لیا اور مجھے اندر بلا کر بتایا کہ عذرا اکیلی لڑکی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، لہذا اگر آپ کو وہ پسند ہے تو ہم لوگ ہی اس کا سب کچھ ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا اور اسی طرح ساری رسومات ادا کی اور وہ میرے نکاح میں آ گئی۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی اور عذرا نے میرا گھر خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ چند دن بعد وہ امید سے ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے، لیکن ٹھیک 9 ماہ بعد ہمیں معلوم پڑا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اس بات کو میں نے تو جھیل گیا تھا، لیکن مگر عذرا پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میری ماں بھی انہی دنوں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھ پر ہر طرف سے تفرقات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کاروبار میں خسارے میں جانے لگا تھا اور گھر پر عذرا کو چھوڑتا تو وہ کہیں بھی نکل جایا کرتی تھی۔ کئی بار علاج کروایا مگر سب بے سود۔ اس کے بعد وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ میں خوش تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی طبیعت نہ ٹھیک ہوئی۔ وہ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتی تھی، وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے میں نے آیا کو رکھ لیا تھا۔ کبھی عذرا بالکل ٹھیک ہو جاتی تو کبھی اسے پھر سے اچانک دوڑا پڑ جاتا۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل جاتی اور یہاں بھی اس کو کوئی بھی نظر آتا اسے اٹھا لاتی۔ اس کی ان حرکتوں سے میں بہت بیزار تھا۔ ایک
ایک بار تو پولیس بھی آ گئی تھی کیونکہ وہ ایک عورت کو پتھر مار کر اس کا بچہ زبردستی چھین لائی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کی ضمانت کروائی اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو عذرا کو پاگل خانے میں بھجوا دیا جائے یا پھر اسے گھر میں قید رکھا جائے تاکہ وہ کسی کا بچہ چوری نہ کرے۔ بیٹا تب سے میں نے اسے کمرے میں قید کر لیا تھا، لیکن اب کاروبار میں کافی نقصان اٹھانا پڑا تو میں نے سارے ملازمین کو ہٹا دیا تاکہ خرچہ کم ہو، اور وہ دودھ اس میں سکون کی دوائی تھی جس کی وجہ سے عذرا پرسکون رہتی تھی، لیکن تم نے اسے چند دن نہ پلایا تو وہ کسی کا بچہ اٹھا لائی ہے۔ دیکھو بابا کی باتیں سن کر میں رو پڑی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ امی بابا کے ساتھ تھے پھر بھی ان کا گھر بکھر گیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بابا ہمیں نہیں معلوم یہ بچہ کس کا ہے، لیکن اگر ہم اسے یہاں چھپا لیں تو میرے سوال پر بابا آگ بگولا ہو کر مجھ پر برس پڑے۔ پاگل ہو گئی ہو اپنی ماں کی طرح، اس کا انجام جانتی ہو؟ ہم سب کو جیل میں جانا پڑے گا اور تمہاری ماں بیچاری پاگل خانے میں نہ جانے کیسے رہے گی۔ معلوم بھی ہے وہاں کیا سلوک کیا جاتا ہے مریضوں کے ساتھ۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ بچہ واپس لے جائیں، اور بابا وہ بچہ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ کہا کہ یہ ان کو گھر کے پاس روتا ہوا ملا تھا۔ 2 دن امی بہت بے چین رہی تھی کیونکہ ان کو وہ بچہ جو نہیں نظر آ رہا تھا لیکن دودھ پینے سے کچھ سکون آتا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ ماں کا دکھ کیسے بانٹوں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے بابا سے بات کرنے کا سوچا۔ بابا آپ یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ میری بات پر وہ چونک پڑے اور ہاں بابا آپ بچہ لے آئیں تو امی ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹا یہ خیال مجھے بھی آیا مگر عذرا نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کسی معصوم بچے کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ نہیں بابا میں بچے کا دھیان رکھوں گا۔ اب تو آپ کا کاروبار بھی چل پڑا ہے تو ہم آیا بھی رکھ لیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر مجھے کبھی محسوس ہوا کہ امی بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو ہم اسی دن بچہ واپس کر دیں گے۔ بابا گہری سوچ میں گم تھے مگر میں نے ان کو اچھے سے یقین دلایا تھا کیونکہ ایک ہی حل تھا امی کے پاگل پن کا کہ بس ان کو یہ کہہ کر بچہ دیا جائے کہ ان کا بچہ زندہ ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے بابا کو منایا اور ایک دن ہم جا کر بچہ لے آئے تھے۔ یتیم خانے والوں نے بھی زیادہ سوال نہ کیے، شاید وہ بھی بچوں کی تعداد کم کرنے پر خوش تھے۔ وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا۔ میں نے اور بابا نے گھر آتے ہی امی کو آواز لگانی شروع کر دی، امی امی دیکھیں تو کون آیا ہے۔ امی کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن جب بابا کو گود میں بچے کو دیکھا تو وہ فوری بولی میرا بچہ زندہ ہے نا؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور بابا کی گود سے بچہ لیا۔ ہاں ذرا تمہارا بچہ ہے، زندہ ہے، دیکھو۔ بابا کے کہنے پر امی خوشی سے نہال ہوتی جا رہی تھی اور بچے کو چومنا شروع کر دیا۔ امی کو خوش دیکھ کر بابا بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا امی بھائی کا نام کیا رکھے تو وہ خوشی سے بولی اس کا نام تو میں نے کب سے ایان رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا امی نے بچے کو فیڈرز بنا کر دیا اور گود میں بٹھا کر لانے لگی۔ میں ان کی ساری حرکات پر خاص نظر کیے ہوئے تھی۔ جب امی کچن میں جانے لگی تو میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ امی مجھے دے، میں بھائی کو کہانی سناتی ہوں، اور میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے پگلی بھلا اس کو کیا پتا کہانی کا، اسے تو ابھی صرف سمجھنے کی آواز سے مزہ آئے گا۔ وہ ہنسی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی اور میں بچے کو لان میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں کھانے کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ امی نے بہت ہی لذیذ کھانا بنایا تھا۔ میں سخت حیرت میں تھی۔ رات کو میں ان کے ساتھ سو گئی۔ مجھے بھائی کے ساتھ سونا ہے۔ ایان جھولے میں سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی بار بار اٹھ کر اسے دیکھتی اور کبھی اس کا ڈائپر بدلتی اور فیڈر سے دودھ پلانے لگتی۔ میں ساری رات جاگتی رہی جبکہ امی بچے کو سلا کر سو جاتی۔ فجر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور کافی دیر سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ یا میرے اللہ، میں کیسے سو گئی؟ کہیں امی نے بچے کے ساتھ یہ خیال آتے ہی میں باہر کو بھاگی مگر وہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ امی بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایان امی کی گود میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ جاگ گئی میری بیٹی؟ میں بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے ایان کو میری گود میں دیا اور میرے لیے ناشتہ تیار کرنے چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بچہ وہ ٹٹول کر دیکھا کہیں کوئی خروچ وغیرہ تو نہیں آئی۔
मगर बच्चा बिल्कुल ठीक था और खिलखिला रहा था। बाबा का कारोबार फिर से चल निकला था और घर में अब मुलाजिम भी थे। मेरी पढ़ाई का काफी खर्च हो चुका था, इसलिए अयान की देखभाल के लिए आया 24 घंटे घर पर रहती थी। असल में ये आया अयान की नहीं बल्कि उसकी देखभाल के लिए रखी गई थी। बाबा ने घर में हर जगह CCTV कैमरे लगवा दिए थे और एक चौकीदार इसे मॉनिटर करता था। ये सब अयान की सेफ्टी के लिए था, क्योंकि हम जितना खुश थे उतना ज्यादा डरे हुए भी थे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने कई बार इनका इम्तिहान लिया था। मैं कुछ न कुछ ऐसा करती कि शायद अम्मी को गुस्सा आ जाए या फिर वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे मुझे कुछ मालूम हो सके, मगर अम्मी हमेशा मेरी गलती पर मेरी इस्लाह करती और अब मैं मुतमिन थी। बाबा भी बहुत खुश थे। इनकी आज़वाजी जिंदगी में फिर से बहार आई थी। अम्मी इनका बहुत ख्याल रखती थी। हमने डॉक्टर से भी कई बार चेकअप करवाया था। इन्होंने भी यही बात की थी कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और इनकी प्यारी बस अपने इस बच्चे से दूर की जिसका इन्हें बताया गया था कि मरा हुआ पैदा हुआ है। मेरी पैदाइश के वक्त वो अपने होश में ना थी और बेटी को देखकर इन्हें लगा कि ये किसी और की है। तभी वो मुझसे लाड प्यार ना करती थी, मगर अब तो वो मुझ पर जान छिड़कती थी। काश बाबा ने ये कदम पहले उठाया होता तो इनको इतनी तकलीफ ना झेलनी पड़ती।